اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومؤيدنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، بیان سے پہلے میں سلام کرتا ہوں۔ میری کمزوریوں پر جو تنقید کرتے ہیں، میری کمزوریوں پر جو تنقید کرتے ہیں، بھلے ہی وہ دشمن ہے، ان کا میں بڑا احترام کرتا ہوں۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، اور مہیش پور بدیا ٹولی و موہن پور اور دیگر علاقے سے آئے ہوئے تمام مہمانان کرام اور اسٹیج پر جلوہ گر تمام علماء کرام، خصوصاً میرے کرم فرما رفیق دوست جناب الحاج حافظ رمضان علی صاحب، جو باسکوٹا سے تشریف لائے ہیں، اور اتفاق سے اس مدرسے کا جو ناظم ہے ان کا نام بھی حافظ رمضان علی ہے۔ تو میں
دونوں رمضان کا اور ساتھ میں آنے والے رمضان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ 1 مہینے کے بعد رمضان بھی آنے والا۔ اچھا، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ۔ تو ذرا ایک مہربانی کریے، کیونکہ میں کئی ہزار کلومیٹر دور سے آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے، تو آپ کھڑے ہو کے رہیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، پھر مجھے بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو یا تو میں کھڑا ہو جائیں یا آپ بیٹھ جائیں، کیا کریں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ جلدی جلدی، ٹائم کم ہے، مقررین بہت ہے ہمارے پاس۔ آ جائیے بھائی، سامنے آ جائیے، تھوڑا آ جائیے، جو خالی جگہ ہے، خالی جگہ۔ اچھا، کچھ گڑبڑ ہے کیا؟ اس خالی جگہ میں کچھ پڑا ہوا ہے؟ نہیں نا؟ آ جائیے، سامنے آئیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے آ جاؤ، شیطان کہے گا حدیث میں من سزا سزا، یعنی جو کٹا وہ گیا۔ آ جاؤ، جو جم کے بیٹھے گا، یہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے یہاں پر۔ جو اس پنڈال کے اندر آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی آج مغفرت فرمائے گا۔ چاہتے کہ نہیں ہم لوگ مغفرت؟ یہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں؟ مغفرت کے لیے کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کیسے مجلس میں بیٹھتے تھے؟ مل مل کے بیٹھتے تھے۔ چادر اوپر سے ڈال دیا جائے تو کہیں چادر میں جھول نہیں آتا تھا۔ پرندے جب اڑتے تھے تو ان کو پتا چلتا تھا یہ کوئی درخت ہے، یہ کوئی ٹیلا ہے۔ پرندے آ کے صحابہ کے سر پہ بیٹھ جاتے، پرندوں کو پتا نہیں چلتا کہ یہ انسان ہے۔ آ جائیے بھائی، ادھر والے بھی آ جاؤ۔ ماشاءاللہ۔ ارے آپ کے مدرسے کا نوجوان ناظم حافظ رمضان علی صاحب نے بڑی محنت، قربانی کے بعد، اپنی بیٹی کے شادی میں کوئی اتنی محنت نہیں کرتا جتنا اس جلسہ کو سجانے کے لیے اس بیچارے نے محنت کی ہے۔ کم سے کم انہی کے دل جوئی کے لیے آ جائیے بھائی، ادھر نوجوان لوگ میرے کھڑے ہیں، آ جاؤ ماشاءاللہ، آ جاؤ۔ بھائی جو والنٹر حضرات ہیں، لوگوں کو بیٹھنے کی تکلیف ہے، آپ لوگ کہیں سے بچالی اچالی کے انتظام کریں، چادر، چٹائی، ترپال جو بھی ہے لیکن ماشاءاللہ بہت دور دراز سے لوگ آئے ہیں سننے کے لیے، ان کے بیٹھنے کا انتظام کریں بھائی، نہیں تو باہر سے باہر چلے جائیں گے۔ مائیں بہنیں بھی سامنے آ جائے، اور جگہ خالی ہے، سامنے آ جائے۔ بجوا باری طرح نہ نہیں، بجوا باری تو آگا بھی آسا، مجھ سبلا بولی بلوا باری، آسا آگا بھی آسا، آسا ماشاءاللہ۔ خدا کی کاریگری کا جلوہ بھرے جہاں میں کہاں نہیں ہے، خدا کی کاریگری کا جلوہ بھرے جہاں میں کہاں نہیں ہے، خدا کی کاریگری کا جلوہ بھرے جہاں میں کہاں نہیں ہے، بھرے جہاں میں کہاں نہیں ہے، بھرے جہاں میں کہاں نہیں ہے۔ زمین پہ بن باپ کے ہے عیسیٰ، زمین پہ بن باپ کے ہے عیسیٰ، فلک پہ آدم کی ماں نہیں ہے، خدا کی کاریگری کا جلوہ بھرے جہاں میں کہاں نہیں ہے، ہر شے کا ہے کوئی خالق، ہر شخص ہے امتی کسی کا، ہر شے کا ہے کوئی خالق، ہر شخص ہے امتی کسی کا، ہر شخص ہے امتی کسی کا، خدا کا کوئی خدا نہیں ہے، خدا کا کوئی خدا نہیں ہے، نبی کا کوئی نبی نہیں ہے، نبی کا کوئی نبی نہیں ہے، خدا کا کوئی خدا نہیں ہے، نبی کا کوئی نبی نہیں ہے۔
एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। माशाअल्लाह। हमारे जलसे के सरपरस्त हजरत मौलाना महमूद आलम साहब कासमी जो इस इलाके के रूह रवां हैं वो भी तशरीफ फरमा चुके हैं। तो आइए मैं चंद मिनट के लिए आपके दरमियान आया हूँ। मैंने जो कुरान हकीम की आयत करीमा तिलावत की और उसके बाद ज़ख़ीरा अहादीस से एक हदीस शरीफ जो हज़रत सैयदना उस्मान ने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की है वो मैंने पेश किया है। और क्योंकि ऐलान किया कि हम चतुर्वेदी है तो उसके लिए मेरे बाद और एक मेहमान मुक़र्रिर है वो भी सुनाएंगे। मैं सिर्फ कुरान का जो तज़किरा है वो एक जो है वेद का श्लोक सुना के अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। तिस्मल्लंतरे गुरु आचार्य महामीता शिष्य शाखा समन्विता। मेरे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आप जानते हैं कि वो ज़माना जाहिलियत का दौर था, नफ्सी नफ्सी का आलम था। बाप के मर जाने पर बड़ा बेटा अपनी मां से शादी कर लेता था। ऐसे वक्त में जबकि शराब आम थी, जिना का कोई गुनाह तसव्वुर में नहीं था, ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब से ये नहीं कहा कि ऐ मोहम्मद जाओ लोगों से कहना कि शराब मत पियो, जिना मत करो, ये मत करो, वो मत करो, नहीं। सिर्फ क्या कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ले जाइए ये अंधेरी रात में एक इल्म का चिराग रोशन कर दीजिए, इसलिए कि आदमी जब जहालत पे उतरता है तो शराब पीता है, जब जहालत पे उतरता है तो जिना करता है, जब जहालत पे उतरता है तो जुआ खेलता है, जब जहालत पे उतरता है तो सारे चोरी चकारी का काम करता है। जब इंसान पढ़ा लिखा बन जाएगा, जब इंसान तालीम याफ्ता एजुकेशन वाला बन जाएगा तो फिर ये सारा मामला खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। चोरी चोर नहीं, चोर चोरी नहीं करेगा, डकैत डकैती नहीं करेगा और कोई माँ बेटी के इज्जत पर हाथ नहीं डालेगा। इसीलिए मेरे अल्लाह ने मेरे हबीब से फरमाया, ऐ नबी जाओ पहले जाके लोगों को पढ़ना सिखाओ, पढ़ना सिखाओ। उलमा यहां बैठे हैं, उनसे आप पूछिएगा। उसी को वेद के अंदर कहा, एक तिस्मल्लंतरे गुरु आचार्य महामीता। ऐ लोगों याद रखना, जाहिलों के जमाने में, अनपढ़ों के जमाने में, जो है एक उम्मीदीन के जमाने में यानी अनपढ़ों के जमाने में एक इंसान गुरु बन के आएगा जिसका नाम महामिद यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होगा। मेरे प्यारों, उसी हदीस और उसी कुरान का अब जो ऑर्डर लेकर के आज दुनिया के कोने कोने में उलमाए कराम मदरसे का जाल बिछाते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने सबसे पहले वही जो दी, ये कहा कि जाओ पढ़ना लिखना सिखाओ। इंसान पढ़ेगा लिखेगा तो आगे बढ़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरे यारों, अगरचे वो महशूर का तजवीदुल कुरान मदरसा हो या बारसोई का दारुल उलूम हो या बिरहोर का दारुल उलूम हो या और कहीं का दारुल उलूम और
منشا اور ایک ہی مراد ہے کہ سب پڑھے لکھے بن جائے, پڑھنے والا بن جائے, علم حاصل کرنے والا بن جائے. میرے عزیز ساتھیوں, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج مہیش پور بدیا ٹولی نے مل کر کے جو علم کا ایک چراغ روشن کیا تھا, کبھی حضرت مولانا مفیض الدین کے سرپرستی میں اس مدرسے میں جلسے میں آیا کرتا تھا, آج میں حافظ رمضان کی سرپرستی میں آیا ہوں. آج بچہ حافظ قرآن بن کے نکلا ہے. یہ وہ بچہ ہے میرے یارو, جس دن کوئی کام نہیں آئے گا اس دن یہ بچہ کام آئے گا. یہ آپ حضرات جو ہیں نا, یہ پیچھے کھڑے ہیں نا بھائی, یہ ہمارے جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں, یہ آگے آ جائے, تھوڑا سا اللہ کے لیے آگے آ جائے بھائی, ان کو جگہ مل جائے. اب تو بیٹھنے کے لیے بیچارے نے کہیں سے ترپال کا بھی انتظام کیا. بھائی آپ کا پورا ڈیمانڈ پورا ہو رہا ہے, آئیے آ جائے بھائی. چپل ساتھ میں لے لے تاکہ کوئی چپل نہ لے جائے کسی کا. آ جائے بھائی, ماشاءاللہ بہت سمجھدار لوگ ہیں. ارے آج رحمت کی بارش ہو رہی ہے بھائی اس جگہ پہ. بے شک ان کی قسمت دیکھیے کتنی عظیم الشان ہے. ان کی قسمت دیکھیے کتنی عظیم الشان ہے, کتنی عظیم الشان ہے. فضل رب سے جس کا بیٹا, فضل رب سے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے. ان کی قسمت دیکھیے کتنی عظیم الشان ہے. اور جس کے سینے میں ایک بھی آیت قرآن ہی, جسے کے سینے میں ایک بھی آیت قرآن ہی, اس کا سینہ سنسان ہے, ویران ہے. فضل رب سے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے. میرے عزیز دوست اور بزرگوں, تو ماشاءاللہ آپ سب نے میری بات مان لی اور آپ نے پنڈال کو کھچا کھچ بھر دیا ہے. اب بھی کچھ دوست احباب میرے کہہ رہے کہ نہیں ہم کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, تو وہ لوگ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں. بھائی کھڑے ہو کے انتظار مت کیجئے. قیام کے بعد رکوع بھی ہے, رکوع کے بعد سجدہ بھی ہے, سجدہ کے بعد قاعدہ بھی ہے. آئیے تھوڑا سامنے وہ جگہ خالی کو بھر دیجئے. ماشاءاللہ ہمارے ماں بہنیں بیٹھی ہیں, وہ بھی آگے آ جائیں. اور ماں بہنوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ گہنا ونا کا حساب بعد میں کریے گا, سمدن سے ملاقات بعد میں کریے گا. یہاں صرف سننے کے لیے آئے نا تو سنیں. آپ لوگوں سے گلڈا بول کے آواز آ رہی ہے, اس کو آپ لوگ بند کریں. کی پکا لو, کی کھا لو, کے کھا لے, کن کھن ساری پینے والے اولا بات کرے کو اس طرح اجے نہ سنوا دی تو سنے رہو بس. خاموشی ساتھ سنو. کہندے کالکا تو پھر دورہ 1 لاکھ ٹکا دیو کو بودے منور 1 لاکھ روپے آپ کو دیں گے. آئیے تقریر کرنے. ہم کہیں گے بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نہیں آ سکتا. دوسرے اور علماء کو کہیے گا, وہ بھی نہیں آئے گا. اس لیے ماں بوئیں گا ترگے کوئی ڈاکال گلے کوئی تراجہ بھالو کرے کانٹا لگائی نے سنو اور گانا گوٹیار حساب بات کر انشاءاللہ کرے لے بین. بہرحال میں سنا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سندیش دے کے بھیجا کہ جائیے علم کے روشنی کو پھیلائیے. کیوں؟ اس لیے کہ علم ایک ایسا چراغ ہے کہ اس کی وجہ سے سارے اندھیرے خود بخود دور ہو جاتے ہیں. آئیے ایک واقعے سے اپنی بات سمجھاؤ. ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں, بادشاہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ. ایک دم دھیان سے سنیے گا, بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں. بادشاہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے, اتنی لمبی داڑھی, کتنی اتنی لمبی داڑھی. آج کل تو اللہ 4 ٹکا دے دیا تو کیا کرتے ہیں, صفا ہے نا, مکھی بھی بیٹھے تو پھسل کے نیچے گر جائے.
اور ہمارے کچھ نوجوان تو ایسے چھلتے چھلتے پھر الٹا چھلتے ہیں، اور چھل کے کہاں ڈالتے ہیں؟ لے جا کے نالی میں ڈالتے ہیں، گٹر میں ڈالتے ہیں۔ بتائیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ آپ کو پسند نہیں آیا؟ ارے جن کے چہرے پر جبریل قربان ہوتا تھا پاؤں میں آیا۔ حضرت ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، اور حضرت جبریل کو نبی سے بات کرنی تھی، تو اللہ سے کہا اللہ آپ کا بندہ، آپ کا نبی سو رہا ہے، کیسے جگاؤں؟ یا محمد کہہ کے پکارو۔ اللہ نے کہا نہ، کہا یا نبی کہہ کے پکارو، کہا نہ، تو یا المزمل کہو، کہا نہ، تو کہا کہ پاؤں پکڑ کے ہلا دو، کہا نہیں ہرگز نہیں، کہا انگوٹھا پکڑ کے ہلاؤ، کہا ہرگز نہیں، میرے نبی کے نیند میں خلل نہیں آنی چاہیے۔ تو کہا کہ یا اللہ پھر کیسے بلاؤں، کیسے بیدار کروں؟ تو کہا جبرائیل تیرے پاس جو اوپر ہے اور پیر کے اوپر جو تاج ہے اور جو سید الملائکہ یعنی پورے ملائکہ کے آپ سردار ہیں، اس کا تاج ہم نے دیا ہے، اس تاج کو پہلے پہنو سر پہ، پہننے کے بعد نبی کے قدموں میں لیٹ جاؤ، اور نبی کا جو یہ تلوہ دکھ رہا ہے اپنے تاج کے نوک سے یہاں پہ تھوڑا خراش پیدا کرو۔ جب تم ان کے پاؤں کے تلوے میں خراش پیدا کرو گے تب نبی کی آنکھ کھل جائے گی۔ حضرت جبرائیل اترے اور قدموں میں گر کر کے اپنے تاج کے اس تاج کے اوپر والے پنکھ سے نبی کے تلوے کو جو ہے خراش کیا، تب نبی کی آنکھ کھلی۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، سمجھے؟ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ لباس نبی کے خلاف، چہرہ نبی کے خلاف، کام کاج سب نبی کے خلاف، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ نبی کی جو سفارش میں ہم جنت میں جائیں گے۔ ارے بیٹھے ہو رادھیکا پور والی ٹرین میں اور کہتے ہو میں کٹیہار جاؤں گا، تم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اگر کٹیہار جانا ہے تو کٹیہار والا ٹکٹ لے کر کے بیٹھو۔ رادھیکا پور کا ٹکٹ لے کے کٹیہار جاؤ گے تو لوگ پاگل کہہ کر کے تجھے رانچی کے پاگل خانے میں بھرتی کر دیں گے۔ حضرت محمود غزنوی وقت کا بادشاہ، ہندوستان پر بھی انہوں نے حکومت کی ہے، اتنی لمبی داڑھی۔ کیا وہ بادشاہ رہ کر کے داڑھی رکھ سکتے؟ ہم کیا 10 ٹکا کا مالک ہو تو ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے؟ رکھ سکتے کہ نہیں بھائی؟ رکھ سکتے۔ کیوں نہیں رکھ رہے؟ چہرہ پسند نہیں آتا ہے۔ اچھا، بہرحال محمود غزنوی کو کسی نے کہا کہ تو جو اتنا بڑا بڑا ڈین مارتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ تو اپنے باپ کا حلالی اولاد نہیں ہے۔ یاد سے سننا، غور سے سننا۔ تو بادشاہ ہونے کے بعد ان کو ایک گالی لگی کہ میں حرامی، دل میں دھچکا لگا، نیک طبیعت کا بادشاہ۔ دوسرا خیال آیا ان کے دل میں کہ میں نبی کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے میری زیارت خواب میں کی سمجھو کہ زندگی میں میری زیارت کی۔ کسی خوش نصیب کو اگر نبی کا دیدار ہو جائے، زیارت ہو جائے، سمجھو کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو دل میں خیال آیا، تڑپنے لگا کہ نبی کو کسی طرح میں خواب میں دیکھوں۔ اور تیسرا پرابلم یہ شروع ہوا کہ اس وقت ہندوستان بہت بڑا تھا، اکھنڈ بھارت کی طرح۔ تو کہا کہ آخر اس میں حق پر کون ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ اب یہ نالائق کمبخت کمینہ، پاخانہ کا گٹر کا کیڑا شکیل ابن حنیف نکلا ہے، وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ سنا کہ نہیں نام؟
गुलाम अहमद कादियानी, वो कहता है मैं हक पर हूं। और भी बहुत सारी तंजीमें निकली, वो कहता है मैं हक पर हूं। सुनो, मुझे कितना टाइम मिला मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं कोई खास मौजू नहीं छेड़ रहा हूं, क्योंकि मौजू छेड़ूंगा तो फिर आपको बीच में छोड़ के जाऊंगा, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि एक बार और मैं यहाँ जलसे में आया था, बीच में तकरीर रुक गई, वादा करके गया कि फिर दोबारा आऊंगा तो सुनाऊंगा, मगर बहुत साल हो गए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा दौर गुजर रहा है, अभी मैं कई सूबों का सफर करके आया हूं, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, सिक्किम, पहाड़ों के ऊपर से जाके आया। तो मैं आपको बताना चाह रहा, ये जो हम दौर गुजर रहे हैं, ये आखिरी इंतहाई खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। मेरे सरपरस्त मौलाना महमूद आलम साहब यहाँ बैठे हैं, मुझसे लाख दर्जा बेहतर इनकी सलाहियत है, इस पे कोई कलाम नहीं, मैं उनके पांव के जूती का धूल भी नहीं। मगर बहुत अदब के साथ मैं गुजारिश करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत में फितनों की बारिश होगी, फितनों की बारिश होगी। और एक जगह हदीस में मिसाल देकर अल्लाह के नबी ने समझाया कि जैसे तस्बीह का दाना, नीचे का दाना अगर टूट जाए, जिसको हम ईमान कहते हैं, अगर वो टूट जाए तो ऊपर का दाने सर 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 करके नीचे गिरता है कि नहीं भाई? अल्लाह के नबी ने ये मिसाल देकर समझाया कि तस्बीह के दाने की तरह फितनों की बारिश होगी। ये वो दौर गुजर रहा है जो हम फितनों की बारिश में गुजार रहे हैं। 15 महीने से फलस्तीन वाले बमों की बारिश में जिंदगी गुजार रहे हैं। ऊपर छत नहीं है, नीचे बिछोना नहीं है। अल्लाह की जात पर यकीन है, अल्लाह की जात पर भरोसा करके इस्राइल जैसा ताकतवर मुल्क से वहां का बच्चा टकराता है और उसका बम गिरता है तो ये नारे तकबीर लगा करके खड़ा होता है और कहता है, इस्राइल तेरे बस में जितने बम है गिरा दे, हम ये खाना काबा को यानी मस्जिद अक्सा को छोड़ के 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। 15 महीने के बाद उस अमेरिका जैसे जालिम को और इस्राइल जैसे जालिम को घुटने टेकने पर मजबूर किया और आकर के उन्होंने जो है फिर कहा कि आओ तुम और हम मिलके समझौता करते हैं। ये अल्लाह की ताकत है, ये अल्लाह की ताकत है। समझौता किससे किया जाता है? बारसोई का बड़ा बाबू आपसे समझौता करेगा, डंडा मारेगा, 2 डंडा। एमएलए साहब को बुलाइए, वो बोला कि किसी मौलवी से समझौता करेगा, नहीं करेगा। क्यों? वो एमएलए की ताकत है। समझौता वो किया करता है जो आपको मानता है। उसको मानना पड़ा कि ये फलस्तीन की हमास एक ताकत है जिसके सामने हम जीत नहीं सकते। आपस में बराबर मेज पे बैठे और फलस्तीन वालों ने कहा कि हम एक इस्राइल के बदले में 90 फलस्तीन लेंगे, तब तुम्हारे एक को छोड़ेंगे। कैसा समझौता है? हमारा 90 को छोड़ोगे तब तुम्हारा 1 को छोड़ेंगे। मंजूर है तो तैयार है, वरना जाओ, तुम्हारे समझौता की हमें जरूरत नहीं है। वो इस्राइल जैसा जालिम वो मजबूर हुआ और मजबूर होने के बाद समझौते पर दस्तखत हुआ। इधर से 1 छोड़ा जाता है, उधर से 33 छोड़ा जाता है, इधर से 3 छोड़ा जाता है, उधर से 99 छोड़ा जाता है। 33 पर फैसला हुआ, 1 इस्राइल के बदले में 33 मुसलमानों को छोड़ा जाता है। मेरे भाइयों, मगर अल्लाह की ताकत देखिए। वो ट्रम्प जो ये कह रहा था कि मेरे हल्फ बर्दारी के बाद मैं पूरे मशरिक उस्ता को जहन्नम बना दूंगा, फलस्तीन को सफा हस्ती से मिटा दूंगा, ये इधर ऐलान करता है। 4 घंटे के बाद लॉस एंजलिस का वो इलाका जिसको दुनिया कैलिफोर्निया के नाम से जानती है, कैलिफोर्निया वो जगह है जहां पर दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग रहते हैं, जहां पर गरीबों का कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह गरीबों की झोपड़ी जैसे इन्होंने जलाया, उनके महलों को अल्लाह जला के राख करके दिखाया कि आओ
میرے سامنے فرعون کی نہیں چلی, شداد کی نہیں چلی, نمرود کی نہیں چلی, تم کون سے کھیت کی مولی ہو, آؤ میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں. آدھا امریکہ کو جلا کر کے راکھ کر دیا, آدھے امریکہ کو برف باری میں برف کے بڑے بڑے سروں کو برسا کر کے آدھا امریکہ کو ادھر ٹھنڈ میں تڑپا رہا ہے, آدھا امریکہ کو کباب بنا کر کے دکھا دیا. اللہ کی وہ طاقت ہے. اس لیے بدیا ٹولی کے مسلمانوں, اللہ کی طاقت کو آزمانے کی کبھی غلطی مت کرنا. جب تم اور ہم نمازیں چھوڑ کر سو رہے ہوتے ہیں, تب یہ مدرسہ تجوید القرآن کا بچہ صبح کے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی سے وضو کر کر کے فجر کی نماز سے پہلے اٹھتا ہے, اللہ کا قرآن ہاتھ میں لیتا ہے. وہ معصوم معصوم بچہ تھا, آج ماں کی جو پلو کے نیچے ماں کی چھاتی سے چمٹ کر کے وہ سونا تھا, مگر ہماری اور تمہاری برائیوں کی وجہ سے وہ بچہ آج مدرسے میں آتا ہے اور اللہ کا قرآن کھول کر کے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے, کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ نے عرش کسی جو ہے عذاب کو نازل کرنے والا تھا, مگر جب بچے نے کہا اے اللہ تو بڑا مہربان, اے اللہ تو بڑا رحیم, اے اللہ تو بڑا کریم ہے, اے اللہ تو آندھی کو نہ بھیج ورنہ میرے باپ کا, میرے چچا کا, میرے چاچاؤں کا, میرے رشتہ داروں کا یہ مکئی کا کھیت خراب ہو جائے گا. اللہ اس مدرسے کی بچی کی دعا کی برکت سے آپ کا مکئی کا کھیت کو بچا کے رکھتا ہے. کبھی غور کیا آپ نے کیا دیتے ہیں آپ مدرسے کو؟ آپ کے بھیک سے یہ مدرسہ نہیں چلتا, اللہ چلاتا ہے. یاد رکھیے گا, یہ مدرسہ اللہ چلاتا ہے. ہمارے سے تو اپنا گھر نہیں چل پاتا بھائی. ایک مولوی بھیک مانگ مانگ کر کے مدرسہ چلاتا ہے. کبھی اس نوجوان حافظ رمضان علی سے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا کہ بیٹا نوجوان, تو ابھی شادی کیا ہے, تیری بھی کوئی خوشی ہے, تو بھی کبھی ابھی دلہن کو لے کر کے کہیں جو ہے کٹیہار میں کیا کسی جو ہے رائے گنج کے اچھے ہوٹل میں کھانا کھانا چاہتا ہے, کیا تیرا کوئی شوق نہیں؟ کبھی نہیں پوچھا. ہاں پوچھیں گے, کیا پوچھیں گے, یہ تو موٹر سائیکل کیسے بھگاتا ہے, اس میں تیل کہاں سے آتا ہے, اس کے کپڑے کیسے چمک رہا ہے, اس کے جوتے کیسے اچھے ہو گئے, یہ آپ کریں گے. ہمارے علاقے کی یہ عادت ہے, مولوی کو اچھا دیکھنا آپ نہیں چاہتے. اگر آپ کو اچھا رہنا ہے گھر میں تو ان مدرسوں کی طرف محبت کی نظر سے دیکھو, محبت کرو مدرسوں سے. انہی مدرسوں کی برکت سے اللہ اس دنیا کو چلا رہا ہے. اگر ان مدرسوں میں اللہ اللہ کرنا بند ہو جائے تو ہماری گناہ اتنے ہیں, ہم نے اتنے لوگوں کو ستائے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کب اس دنیا کو ختم کر دیتا, مگر اللہ نے ان مدرسوں کی برکت سے ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے. یاد رکھیے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے, کیا کہا کہ اس وقت تک یہ دنیا باقی رہے گی جب تک ایک ایمان والا یہاں پر رہے گا, اور ایمان کی بھٹی, ایمان کا کارخانہ, ایمان کا چلانے کا نظام یہ مدرسہ ہے. میرے بھائیوں, میں آپ کو بتا رہا تھا, محمود غزنوی کے دل میں کیا خیال آیا, ایک تو کسی نے کہا کہ تو حرامی ہے, دوسرا کیا کہا کہ مجھے نبی کو دیکھنا ہے, اور تیسرا خیال یہ آیا کہ حق پر کون ہے, حق پر کون ہے. یہ 3 سوال کا جواب دوں گا, میری بات ختم ہو جائے گی. ماشاءاللہ ادھر بہت سارے لوگ میرے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. بھائی آپ لوگ آ جائیے, تھوڑا آگے آ جائیے, آ جائیے بھائی, آ جائے, ان کو جگہ دو, جگہ دو. جو یہاں پر جگہ دے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. دے دو, جگہ دے دو, خالی جگہ بھرو, خالی جگہ بھرو. میرے بعد آنے والا کوئی مقرر یہ نہ کہے کہ یہاں کے لوگوں کو تہمیز نہیں, یہاں کے لوگ بیٹھنا نہیں جانتا, ایسا نہیں کہے گا. آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. یہ 3 سوال ہے. کیا, ایک تو کسی نے کہا کہ آپ اپنے باپ کے نہیں, کس کو کہہ رہا ہے, بادشاہ کو. دوسرا نبی کو خواب میں دیکھنے کی تمنا, اور تیسرا حق پر کون ہے. آج کے دن فتنوں کا زمانہ, در پہ در فتنے کا بارش ہو رہی ہے.
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایمان کو بچا کے رکھنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگاروں کو پکڑا ہوگا. ہاتھ کو انگارے میں پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں پکڑ سکتے. مگر ایمان پر آج ماشاءاللہ آپ سب جمے ہوئے. یہ ایمان ہی کی تو علامت ہے نا بھائی کہ آپ لوگ یہاں آئے ہو. اگر ایمان نہیں ہوتا تو کیوں آتے آپ؟ نہیں آتے. یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. کہیے آمین. زور سے کہیے آمین. تو حضرت محمود غزنوی کے دل میں خیال آیا کیا کریں, حق پر کون ہے. اب پریشانی ہو گئی. آج ہم لوگ کے دماغ میں بھی آتا ہے نا کون صحیح ہے کون غلط ہے پتہ نہیں یہ. اس لیے بنیادی بات یاد رکھیے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میرے صحابی کا راستہ حق کا راستہ ہے. اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے بعد صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد تبع تابعین اور اس کے بعد آپ ملتے چلے جاؤ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار پہ جب اللہ کے نبی گئے تھے اور جانے کے بعد کہا تھا اے اللہ نے پوچھا اے محمد کیا لے کے آئے, آپ تو میرے پاس آئے, کیا تحفہ ہدیہ کچھ لائے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ میں کیا ہدیہ آپ کے لیے لاؤں, سارے جہان کو آپ نے بنایا, زمین آپ نے سجائی, یہ چھت آسمانوں کو آپ نے جگمگایا, یہ سمندروں میں آپ نے پانی کو بھرا, اے اللہ سارے جہان کا خالق آپ ہے, آپ کے لیے کیا میں لا سکتا تھا؟ میں تو آپ کا غلام ہوں, میں تو آپ کا بندہ ہوں, میں کیا لے کے آتا؟ مگر کہا کہ اے میرے پیارے جب کوئی کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے, بدیا ٹولی والا مہشپور جاتا ہے, مہشپور والا باسکوٹا جاتا ہے, باسکوٹا والا بلور جاتا ہے, ہاتھ میں ایک تھیلا لے کے جاتا ہے, کوئی مٹھائی کا ڈبہ کوئی فروٹ لے کے جاتا ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ تو زمین سے آسمان پر آیا, مجھ سے ملنے کے لیے خالی ہاتھ کچھ نہیں لایا. اللہ کے نبی نے کہا میرے پیارے پروردگار عالم میں خالی ہاتھ تو نہیں آیا, میں آپ کے لیے لے کے آیا. نبی کیا لے کے گئے سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کون کون سننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سارے لوگ سننا چاہتے ہیں. واہ بھائی واہ, مزہ آ گیا بھائی, آج کا جلسہ آپ کا کامیاب ہے ماشاءاللہ. نبی نے کہا میرے پیارے پروردگار میں خالی ہاتھ نہیں آیا, لے کے آیا. اللہ نے کہا کیا لے کے آیا؟ بتاؤ کیا لے کے آیا؟ اللہ کے نبی نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. کہا کہ اے میرے پیارے پروردگار آپ کو پیاس نہیں لگتی, اگر لگتی تو میں روح افزا لے کے آتا, بھوک نہیں لگتی تو میں اچھا کشمیر والا سیب لے کے آتا, اور بہترین بریانی لے کے آتا. مگر آپ تو کھاتے, اللہ کھاتا ہے؟ ہمارا اللہ کو پیاس لگتی ہے؟ حضرت موسیٰ نے ایک دن کہا اللہ سے, کیا کہا کہ آپ کو نیند نہیں آتی؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر مجھے نیند آئے گی تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. یہاں روکتا ہوں میں, ابھی بات زیادہ لمبی نہیں کر سکوں گا میں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ قولی عبادت ہے یعنی جو زبان سے میں کر سکتا ہوں, بدنی عبادت ہے جو میں نماز پڑھتا ہوں, اور والطیبات جو مال ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ سارا کا سارا میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے کہا یہ سارے اے اللہ میں راتوں رات جاگ کر عبادت کرتا ہوں, وہ ساری کے ساری عبادتیں آپ کے لیے, میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں وہ بھی آپ کے لیے. اے اللہ مجھے جو بھی روکی سوکھی ملتی ہے, اگر میرے دروازے پہ کوئی آ کے کہے کہ میں بھوکا ہوں تو میں اپنا پیٹ نہیں بھرتا, اٹھا کر کے اسے دے دیتا ہوں. وہ مالی عبادت بھی آپ کے لیے, یعنی قولی عبادت, بدنی عبادت, مالی عبادت سب
آپ کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا السلام علیک ایھا النبی. اے نبی آپ اتنا تحفہ لے کے آئے تو چلو میں آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. سمدن کے یہاں کھیر کا ڈیگ لے کے گئے تو وہ کیا کرتی ہے, سمدن ڈال کر کے گوشت بھر کے دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے نا. تو وہ اللہ کیسے خالی بھیجتا؟ وہ اللہ نے کہا اچھا تو اتنی ساری چیزیں لے کے آئے میرے لیے, جا میں بھی تجھے دے دیا. کہا کیا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کتنے تحفے لے کے گئے تھے؟ کتنے؟ 3. قولی عبادت یعنی زبانی عبادت, بدنی عبادت یعنی نماز, اور مالی عبادت یعنی صدقہ, خیرات, حج. یہ سب کے سب اللہ کے نبی اللہ کو تحفہ دیا. اللہ نے کیا کہا السلام علیکہ ایھا النبی. اے نبی جب تو نے قولی عبادت دی اس کے بدلے میں نے تیرے لیے سلامتی کا دروازہ کھول دیا. السلام علیکہ ایھا النبی. اے نبی آپ پر سلامتی ہو, اور آپ نے بدن کی عبادت میرے لیے ہے تو اس کے بدلے میں رحمت اللہ, اور رحمتیں بھی آپ کے لیے. پھر کہا کہ مالی عبادت, تو مال میں کیا چاہیے؟ برکت چاہیے کہ نہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ تیرے کمائی میں برکت دے. تو اللہ نے کہا وہ برکت ہو اے نبی آپ کے لیے, یعنی سلامتی بھی آپ کے لیے, رحمتیں بھی آپ کے لیے, برکتیں بھی آپ کے لیے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے, مجھے خالی دیں گے؟ میں اس پور میں بیٹھا ہوا لوگ جلسہ سن رہا ہے ان کو کچھ نہیں ملے گا, بلور والا جلسے کی تیاری کر رہا ہے ان کو کچھ نہیں ملے گا, پارسوئی والا کچھ کر رہا ہے ان کو نہیں ملے گا, مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوگی کیا ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے محمد جاؤ جاؤ جاؤ, میں تجھے بھی دوں گا, تیری برکت سے ان سب کو بھی عطا کروں گا. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. اللہ نے فرمایا جاؤ جتنے نیک لوگ ہوں گے, جتنے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے, جتنے تیرے یہ کرنے کے لیے آئیں گے, سب کے اوپر میں رحمتیں, برکتیں, سلامتی سب عطا کروں گا. کتنے بڑے مہربان ہیں ہمارے اللہ. یاد ہے کہاں تھے ہم لوگ؟ محمود غزنوی کے پاس تھے نا, یاد ہے نہیں بھول گئے؟ اللہ اکبر. کیا نظام کیا ہے کچھ پتہ چلا؟ چلتے رہے گا نا؟ ہاں ٹھیک. تو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ فتنوں کا دور ہے. فتنہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ بنیادی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایمان کو لوٹا جائے. آج کل آپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, دیکھتے کہ نہیں, بہت ساری بہنوں کو بہکا بہکا کر کے ہمارے برادران وطن سناتن دھرم کے لوگ لے جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں لے جا کر کے؟ چھوٹے موٹے نوکری کے بہانے سے ان کا ایمان لوٹا جاتا ہے, ان کو برباد کیا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں اس فتنے کے دور میں اپنے آل اولاد کی اگر حفاظت کرنی ہے تو اس سے دور رکھنا ہے. سمجھتے ہیں اس کو؟ یہ شیطان کا اینٹینا ہے, شیطان کا اینٹینا. یہ اگر آپ نے اپنے قبضے میں رکھ لیا تو آپ کے بچے نہیں بگڑیں گے, اگر یہ آپ نے اس کو دے دیا تو سمجھ لو کہ آپ کا بچوں کا کنیکشن شیطان کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گیا ہے. یہ اچھائی کا بھی ذریعہ ہے, برائی کا بھی ذریعہ ہے. تو محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے دماغ میں 3 باتیں آئی. کیا کہ حق پر کون ہے, حق پر کون ہے, نبی کی زیارت, اور دوسرا آ کر کے میرا باپ کون ہے. میرے بھائیوں یہ 3 سوال لے کر کے محمود غزنوی خود اللہ والا پریشان تھے, کیا کروں کیا کروں, کیسے میرا سوال حل ہوگا. رات دن اسی بے چینی میں زندگی گزر رہی ہے. ایک دن رات میں گشت کر رہے, گشت کرتے 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 ایک گاؤں میں پہنچ گئے. اب وہ کرنٹ کا زمانہ تو تھا نہیں, تیل بھی بڑے مہنگے, لوگ اس کو
मुश्किल से चिराग जलाते थे, देखा तो एक खिड़की से रोशनी आ रही है, एक खिड़की से रोशनी आ रही है और उस रोशनी के सामने एक छोटा सा बच्चा कुरान खोल करके कुरान पढ़ रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। नहीं आया समझ में? जैसे कुरान पढ़ता हुआ देखा महमूद गजनवी ने, तो महमूद गजनवी क्योंकि खुद अल्लाह वाला था, दिल तड़प गया, मचल गया, उसी मचलने के आलम में करीब गया, उस बच्चे के सर पे हाथ फेरा, हाथ फेरने के बाद उसको सीने से लगाया और लगाने के बाद उस बच्चे से प्यार से कहने लगा, बेटा तू यहां क्यों पढ़ रहा है, यहां तू क्यों पढ़ रहा है, तू अपने घर में क्यों नहीं पढ़ता? तो कहा कि मैं घर में तो पढ़ना चाहता हूं अंकल जी, मगर मसला यह है कि हम निहायत ही गरीब हैं, हम निहायत ही गरीब हैं और इतने गरीब हैं कि हमारे पास तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं और चिराग भी घर में नहीं है, इसीलिए मैं परेशान हूं। इसीलिए अच्छा जिस रोशनी में पढ़ रहे थे वो रोशनी किसी गैर मुस्लिम भाई की खिड़की से आ रही थी। आज जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ते हैं ना, ये लड़ाई पहले कभी नहीं थी, ये लड़ाई पहले कभी नहीं थी। आज नफरती दीवारें खड़ी कर दी गई है। मेरी मायर बहनें भी बहुत ज्यादा यहाँ पर है, उनके मुतालिक भी मैं कुछ कहना चाह रहा था और तकरीर खत्म करने का दावतनामा मुझे मिल चुका है, तो इसलिए ये 3 सवाल इंशाअल्लाह बिगौर फिल्म में मुकम्मल होगा। आप सबको दावत है कि इतवार के दिन बिगौर फिल्म में आइए, तो आपको हम बताएंगे कि महमूद गजनवी का ये 3 सवाल का जवाब क्या मिला। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।